السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ معزز و محترم سامعین کرام، روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معنوں میں استعمال فرمایا ہے۔ سب سے بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں، روح جو ہے ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں۔ خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو انسانی نفس، انسانی جان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم میں روح کو پھونک دوں، اپنی روح کو پھونک دوں تو تم گر جانا اس کے لیے سجدے میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو یہ تشریف کے لیے ہوتا ہے، عزت اور مقام اور رتبے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بیت اللہ کو اپنی طرف منسوب کیا، وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، آپ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھیں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، یہ شرف کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے، امر سے ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں جو ہے دو اقوال آتے ہیں، دو رائے اور دو تفاسیر آتی ہیں۔ نمبر ایک جو راجح ہے اور جمہور مفسرین اسی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر روح سے مراد جو انسانی جان ہے، انسانی جو نفس ہے وہ مراد ہے، جس کے ہونے سے انسان جو ہے زندہ رہتا ہے۔ اگر وہ انسان سے نکل جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہی روح مراد ہے، اور اس کا شان نزول بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل یہود نے روح کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت اتاری تھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ ہم جو ہے انسانی روح کے بارے میں بہت ہی کم علم رکھتے ہیں، ہمیں اس کی کیفیت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جمہور کہتے ہیں کہ یہاں پر روح سے مراد انسانی جان مراد ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں پر روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی اور قرآن کو مراد لیا ہے۔ تو راجح قول کے مطابق تو وہی بنے گی، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے کم علم ہی دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور وہ ان کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مختلف اقوال ان کے ہیں، اور ان کا آپس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح روح کا جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنی میں جبریل امین کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ قرآن مجید نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بِهِ الروح الامین،
اس کو لے کر اترے ہیں روح الامین، جبریل امین اس کو لے کر اترے ہیں اعلیٰ قلبی کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، لتکون من المنذرین تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نازلہ کی تفسیر فرمائی سورہ بقرہ میں، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جبریل تو وہ ہے جس نے اس قرآن مجید کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح الامین کے ساتھ ساتھ روح القدس بھی جبریل امین کو کہا ہے، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اس سے پہلے والی آیات کو جب ہم دیکھیں گے تو وہاں پر مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو ان کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، الیہا یہ واحد کی ضمیر ہے، اس کی طرف یعنی مریم علیہ السلام کی طرف، روحانہ اپنی روح کو، فتمثل لها بشرا سویا، اس روح نے شکل اختیار کی بشرا سویا، کامل انسان کی، مکمل انسان کی، یعنی جبریل امین مریم علیہ السلام کی طرف جب گئے تو مکمل اور کامل انسان کی شکل میں گئے۔ یہاں پر صرف اور صرف لفظ روح کو جبریل امین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو قرآن مجید کے معنی میں بھی اور وحی کے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کو نازل فرمایا اپنے حکم سے، کیونکہ قرآن مجید کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، انسان کی آخرت کے ساتھ ہے۔ انسان قرآن مجید کو اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، کامل شریعت کو تھامے گا تو اس کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف روح کو القاء کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی روح تھی، یعنی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آئی تھی۔ یہ بطور شرف کے ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پرندوں کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس کے معجزات کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معنی استعمال فرمائے ہیں، ان کا اکثر تعلق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ روح کو قرآن مجید کے ساتھ معنی میں استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید کا تعلق جو ہے انسانوں کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے جو روح انسانوں کی روح ہے اس کا مقام اور رتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔